حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سبق آموز واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ آپ خوب سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھیں۔ عیسائیوں کے سردار کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوبصورت لگیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ عورت میری ہے۔ اسی طرح ہر ایک عیسائی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ پھر انہوں نے ہر مسلمان عورت کو اپنی سمجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کال بنت اصغر کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی جس نے فتوح الشام کے سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولہ اصغر کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگ صفات کی شامل تھی اور شاعری کی فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولہ بنت عظمت کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم با کمال نہ تھی، لیکن زرار بن اصغر کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن اصغر کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کے فتوحات کے مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد ابن ولید کے حکم کے انتظار میں صف باندھے کھڑی تھی۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی کسی ٹھاٹھیں مارتا ہوا بکھرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکا یک اس سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تن طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں ان کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار ابن اصغر ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعال کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار ابن اصغر کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد ابن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ ادھر لوگ سوچ رہے تھے، اور ادھر اس شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش سے آسترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد ابن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے، اور خالد ابن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا۔ تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار بن اصغر کی بہن خولہ بنت اصغر ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی مواقع پر اس مجاہد نے کارنامے نمایاں انجام دیے، جس میں سے ایک جنگ پر موقوف بھی ہے۔ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر اور اس کے بھائی پطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتینوں کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بدرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد دریا کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بونس کی کمان میں مسلمانوں سے نبرد آزما رہے۔ لیکن پھر آخر کار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملوں کے درمیان عیسائیوں کی ایک فوج کی ٹولی نے خیمہ سے ان کی عورتیں اغوا کر لی۔ وہ کیسے ہوا ملاحظہ فرمائیے۔ بدرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے اس دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ چونکہ اس کو کوئی اور عورت خوبصورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ فوجیوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشق کی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بونس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیل اعمال کا اور طبی کی بڑی بوڑھیاں تھیں جو کہ گھوڑے کی سوار راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا، امیر کی بیٹیوں،
اور ایک قبیلہ اتباع کی یادگاروں پھر سے دہرائیں۔ کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تو وہ ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و ہمت سے خالی اور شجاعت و برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر افریہ بنت عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ایک اولاد، تم نے ہماری شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑی کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا راز کے وقت بھی کافی تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قبیلہ طبیع کی بیٹیوں، تمہارے غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے، خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں، ممکن ہے ارحم الراحمین ہماری مدد کریں اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں، تاکہ یہ کلنک کا ٹیکا تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ فیرہ بنت عفار رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت ازر رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ ان کے پیچھے اخیرہ بنت عفار، امان بنت عتبہ، سلمان بنت نعمان اور دیگر عورتیں چلی۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے حل من مبارک کا نعرہ مارا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگے، زنجیر کی لکڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا، اگر خدا نخواستہ تم الگ ہو گئیں تو یاد رکھنا تمہاری سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا؟ اچانک لکڑیاں اٹھائی عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بدرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، اے بدبختو، یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت عبیرہ بنت عفان الحمیریہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنی اسلاف کے چہروں سے ننگ و عار کا دھبا مٹا دیں گے۔ بس یہ سن کر ہنستا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم پر تف ہے، یعنی لعنت ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کے خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ بدرس کا یہ حکم سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ہلکا باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑیوں سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تھا تو ضربے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی، اسی لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتینوں نے اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بدرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکی اور آپس میں کہنے لگیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا بہت افضل ہے۔ اس کے بعد بدرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے بدرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت اصغر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم قبیلہ طیبہ اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ بدرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ مجھے نہیں لگا اے عربیہ تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص
جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں کرتی ہیں، میں زراعتی زمین و باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، او کافر بدبخت فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں۔ واللہ میں اپنی اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چراؤں، اور تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بدرس یہ سن کر غصے میں بفر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور شرم کی کیا بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرکل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یکا لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھیں کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافل رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین اسلام تلے رانہ زنگ اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو ہر وہ ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقعی وہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بچھا کر اپنے سحر پر صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگ و آر کا دھبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بنت اصغر کی وفات خلافت عثمان کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری تمام مسلمان بہنوں کی عزت کی حفاظت کرے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔